السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل. فہم عملیات کورس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے من گڑت قسم کی عملیات اور جیلی عمل جو ہوتی ہیں ان کی کیا علامات ہیں, کیا نشانیاں ہیں, یا ایسی کتابیں جو بظاہر تو عملیات سکھانے والی کتابیں ہیں, عملیات کی کتابیں ہیں, لیکن وہ غیر شرعی کتابیں ہیں. چند ایک علامات میں آپ کے سامنے انگلیوں پر گنتا ہوں. دیکھیں, جیلی عمل, جیلی پیر کی ایک علامت یہ ہوتی ہے, یا جیلی عملیات کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے. والدہ کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جن میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدہ کے نام کو پوچھ کر اس کے عادات نکالے جاتے ہیں. عادات سے پھر ذائچے بنائے جاتے ہیں. وہی جو علم نجوم, علم جفر, علم رمل اور اس طریقے سے یہ سارے علوم غیر شرعی ہیں. علم نجوم غیر شرعی اور ناجائز ہے, علم رمل, علم جفر غیر شرعی اور ناجائز علوم ہیں. تو ان علوم کا سہارا لے کر ذائچے بنائے جاتے ہیں, عادات کے ذریعے وہ نکال کر, اور پھر کوئی غیب کی خبر بنائی جاتی ہے, کوئی حکم لگایا جاتا ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو عامل یہ کام کرے سمجھ لیں کہ یہ غیر شرعی عمل ہے. ٹھیک, ایک نشانی یہ ہوگی. دوسری نشانی غیر شرعی عمل کی یہ ہے کہ وہ آپ سے کپڑے طلب کرے گا. اپنا دوپٹہ لاؤ, اپنے قمیص لاؤ, جس پر جو آپ نے پہنا ہوا ہے دھویا نہیں ہے, اس پر آپ کے پسینے کی بو ہے. تو یہ بھی ایک غیر شرعی عملیات میں سے, اور جادو کی جو عملیات ہوتی ہیں ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. ان کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس طرح کرتے ہیں. اسی طرح بعض تصویر مانگتے ہیں. یہ تصویر مانگنا یہ بھی غیر شرعی عملیات عاملوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کیونکہ شریعت میں تو تصویر کی اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خاص طور پر شریعت میں کون سا ایسا طریقہ ہے کسی کے علاج کرنے کا, جادو کا, کہ اس میں آپ کو تصویر ہی چاہیے. اور خاص طور پر کوئی اگر خاتون ان کو کہہ دینا فون پہ, تو اس سے تو لازمی کہتے ہیں یہ آپ کا علاج بغیر تصویر کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو لازمی تصویر اپنی بھیجنی پڑے گی, کلر تصویر اور صاف تصویر آپ بھیجیں, تب آپ کا علاج ہوگا. تو یہ تصویروں پر جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک غیر شرعی عملیات اور غیر شرعی عملوں کا ایک نشانی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی عامل آپ کو یا کوئی کتاب آپ کو ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر غیر معروف کوئی جنتر منتر تنتر ہے. جنتر کا مطلب لکھی ہوئی چیزیں, منتر پڑھنے والی چیزیں, اور تنتر عملیات جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی بھی جنتر منتر تنتر غیر معروف ہے, غیر شرعی ہے, غیر مسنون ہے, غیر جو ہے وہ جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے, اور کوئی ایسے نمبر ہیں, کوئی ایسی عبارت ہے جس کا معنی نہیں معلوم, ظاہر نقش ہیں کوئی اس قسم کے. تو جو بھی عامل اس قسم کے کام کرتا ہے, اس کے ایسے تعویذ بنا کر دیتا ہے نمبروں والے, اور نقش بنا کر دیتا ہے, اور عجیب و غریب قسم کے اس پہ سائڈوں پہ لکھا ہوا ہے یا جبریل یا میکائیل یا تنتائیل, اور پتہ نہیں ایسے اس طرح کے ملتے جلتے اس وزن پر بنے ہوئے نام لکھے ہوئے ہیں. فرعون, حامان, شداد, اسلام کے دشمنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس قسم کے جو تعویذات دیتے ہیں, تو یہ سارے غیر شرعی اور ناجائز قسم کے اور جیلی عمل ہوتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح پرہیز کے نام پر حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے ہیں, آپ نے گوشت نہیں کھانا, فوتگی والے گھر نہیں جانا, نہانا نہیں ہے اتنے دنوں تک, 40 دنوں تک, جب تک آپ نے تعویذ پہنا ہوا ہے. آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا, پیدائش والے گھر نہیں جانا, ناخن نہیں کاٹنا, یہ نہیں کرنا, حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں. تو یہ بھی غیر شرعی عامل ہوتے ہیں اور غیر شرعی عملیات ہوتی ہیں, اور ایسی کتابیں بھی پڑھنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح کوئی ایسا عامل جو طلسم لکھے, بڑے بڑے نمبروں والے تعویذ, طلسم, نقش, یہ ساری کرے, تو یہ بھی غیر شرعی عامل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ عامل جو آپ سے کالا بکرا, کالا مرغا طلب کرے, بغیر ہڈی کے گوشت طلب کرے, قبرستان میں جا کر پھینکنے کا کہے, ویرانے میں جا کر پھینکنے کا کہے, تو یہ بھی سارے غیر شرعی عملیات ہوتے ہیں. ایسا عمل بھی غیر شرعی ہوتا ہے, اس کے پاس علاج کروانا ناجائز ہے, اور اس کے یہ عملیات کرنے سے انسان جو ہے اس کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے, اس کی دین کو, اس کی ایمان کو, اس کی آخرت کو. لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور آپ اگر عمل بن رہے ہیں, عملیات کو سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, اور صحیح شریعت والا, سنت والا طریقہ اختیار کریں. جو چیز آپ کو قرآن میں ملتی ہے, جو حدیث میں ملتی ہے, جو عمل اور جو طریقہ حضور نے اختیار کیا, جو صحابہ نے اختیار کیا, اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار نہ کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.